ارے بھائی آپ حضرت جنید بغدادی کو پڑھ کے دیکھیں آپ 14 سال عبادتیں کی ہیں انہوں نے جنگلوں میں رہ کر تنہائی میں 14 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا اے جنید رخ انور کو لوگوں کی طرف کرو اب وقت آ گیا ہے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو۔ یہ وہی جنید بغدادی ہیں جو سید زادے سے کشتی ہار گئے تھے اس وجہ سے کہ یہ سید زادہ ہے، اپنی طاقتوں پہ ایمان نہیں کیا انہوں نے۔ سید زادے سے کشتی ہارے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ شہزادہ رسول ہے۔ وہ جنید بغدادی کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام دیا کہ جب آپ نے رخ انور کیا لوگوں کی طرف، بغداد کی طرف جب آپ نے اپنا رخ انور کیا تو راستے میں آ رہے ہیں۔ اب بغداد کو پتہ چلا، سب حضرات پھول لے کر باہر آ گئے، وہ جنید آ رہا ہے، یہ وہی جنید ہے۔ لوگوں کو پتہ تھا یہ سید زادے سے جان بوجھ کے کشتی ہارا۔ جب لوگ پھول لے کر آئے جنید کا استقبال کرنے کے لیے تو میرے بھائیو اس وقت حضرت جنید بغدادی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے جنید 14 سال جس نفس کو تو نے جنگلوں میں تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے اس نفس کو مارا ہے، آج تو یہ پھولوں کی وجہ سے اٹھ جائے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا اس وقت، ابھی بھی رمضان ہے، تو جب آپ نے رخ کیا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ نے کیا کیا، جیب سے نہ آج پیچھے سے ہاتھ ڈالا تو روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ منہ میں ڈال لیا۔ جب منہ میں ڈالا تو لوگوں نے کہا یار یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا روٹی کھا رہا ہے، یہ کوئی ولی نہیں اللہ کا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، پھولوں کے بجائے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب پتھر مارے تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے بھی ان چنگاریا میں بڑا ماردا سی پہ نفس نو ان چنگاریا میں۔ تو اس وقت غائب سے آواز آئی اے جنید دیکھنا ہم تمہیں کتنا بلند کریں گے، ہم تمہیں اتنا بلند کریں گے کہ یہ جو بغداد تجھے پتھر مارا یہ ایک دن تمہاری بارگاہ میں آ کے تمہارے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا اور ترسے گا کہ ہمیں جنید ملے، ہم جنید کی زیارت کریں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا یا خدا آج میرا پردہ رکھ لے اس نیکی کا۔ تو آگے سے غائب سے آواز آتی ہے یا جنید آج ہم تمہارے پردے رکھ لیتے ہیں، تو بھی ہمارے پردے رکھ لے۔ اگر ہمارے پردے تو نے بتا دیے تو یہ تو قوم نماز ہی نہیں پڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، تم اس کی بارگاہ میں کبھی جا کر دیکھو، گڑ گڑا کر دیکھو۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، تم اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ کر تو دیکھو۔ اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے یار ہمیں نا فیم نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں آج کل یار، ہم فیم حاصل کرتے ہیں، اولیاء اپنے آپ کو چھپاتے رہے ہیں۔ ارے جو مسلمان ہوتا ہے نا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے یہ فیم نہیں چاہیے، نہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی آپ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ساری زندگی خود کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن جب پھر وقت آیا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ تابعین میں سب سے بلند مرتبہ حضرت ویسے کرنی کو عطا فرما دیا۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کو ملنے گئے تھے، والدہ کی طبیعت بڑی خراب تھی اور حضرت ویسے کرنی اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ آپ کی جب والدہ کی طبیعت خراب تھی تو کہا اماں جی حضور کو ملنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا میں بیمار ہوں۔ جب ضد کی تو آپ نے فرمایا جا چلا جا، لیکن اگر گھر پہ نہ ہوئے تو تلاش مت کرنا، واپس آ جانا، میں صرف اتنا ہی صبر کر سکتی ہوں۔ جب حضرت ویسے کرنی گئے، جا کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ بولی۔ آپ نے کہا کون ہے؟ حضرت ویسے کرنی بولے حضور گھر پہ ہیں؟ تو آواز آئی نہیں۔ تو اس وقت حضرت ویسے کرنی بہت روئے، بہت زیادہ روئے۔ رونے کے بعد پھر اماں عائشہ نے آگے سے کہا کہ کیا کام ہے؟ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ بس اتنا بتا دینا حضور کو کہ ایک فقیر آیا تھا، بس اتنا بتا دینا حضور کو۔
شام سے ایک فقیر آیا تھا، بس اتنا بتا دینا حضور کو۔ آپ چلے گئے۔ والدین کتنے فرما بردار تھے۔ پھر یہ مقام ملا ان کو کہ حضور نے ایک دن فرمایا کہ میرے وصال کے بعد یہ جبہ لے جانا اور حضرت اویس کرنی کو دینا۔ اور بندے کون سے چنے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی۔ ارے وہ صحابی چنے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد یہ جبہ ان کو دے کے آنا اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ پتہ چلا کہ کبھی کبھی بڑے جو ہیں نا وہ چھوٹوں سے بھی دعا کرواتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی ساری زندگی خود کو چھپا کر رکھا ہے، اور یہ چھپانے کی وجہ سے سب سے بلند مرتبہ تابعین میں حضرت اویس کرنی کو دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ ساری زندگی خود کو چھپا کر رکھا ہے۔ چلو بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ تو یہی صرف بات ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، اور جو اولیاء ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اور آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گی روایت کہ کسی ولی نے یا کسی صحابی نے یا کسی نے بھی جو اللہ والا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت اویس کرنی کو ملنے آئے، بہت ڈھونڈا لیکن ملے نہیں، بڑی جگہ تک ڈھونڈا، بڑی بڑی دور تک گئے، شام سے مکے سے پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے جہاں پر ڈھونڈے ہیں پھر وہیں پر آ گئے، حضرت اویس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا وہ علامتیں مجھے نظر آ گئی ہیں جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا۔ تو وہ علامات دیکھی تو آپ کے سامنے چلے گئے۔ تو آپ نے وہ علامتیں دیکھی جو حضرت فاروق اعظم نے بیان کی تھی۔ آپ جب گئے تو وہ اپنی پیٹھ جو ہے نا وہ ان کی طرف اور چہرہ آگے کی طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے آواز دیا عبداللہ بن سلام مجھے ملنے آئے ہو؟ کہا حضور ہاں آپ کو ملنے آؤ، لیکن آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں تو مجھے کب سے تلاش کر رہا ہے اور کس جگہ سے تو ہو کر میرے پاس اب تک یہاں پہنچا ہے۔ تو آگے سے حضرت اویس کرنی نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، میں اپنا آپ نہیں دکھانا چاہتا، میں اپنا آپ بولو نہیں دکھانا چاہتا۔ لیکن وہ چلے گئے۔ جاتے وقت یہ کہا کہ حضور میرے لیے دعا لازمی کرنا، اپنے لیے دعا کروائی، چلے گئے۔ اور اتنے ہر بندے نے مشہور ہونے شوق ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ بھائی مشہور ہونے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہمیں تو سبق ہی یہ ملا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، چھپا کر رکھنا۔